بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے کہ رب العالمین، اس کو درست کیسے پڑھنا ہے اور اس پر جو تجویدی قوانین جاری ہوتے ہیں ان کا اجرا کیسے کرنا ہے۔ چند چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کلمات کو پڑھیں گے۔ ایک تو اس جگہ عین کی آواز نکالیں، الف یا حمزہ کی آواز پیدا نہ کریں۔ اگر عین کی جگہ حمزہ یا الف کی آواز پیدا کر دی تو لحن جلی کا ارتکاب پایا جائے گا۔ عین کی آواز نکالنی ہے، کھڑی زبر کا خیال کرتے ہوئے ایک الف کی مقدار درازگی پیدا کرنی ہے، اور یا مدہ کا خیال رکھتے ہوئے وصل کی صورت میں ایک الف کی مقدار درازگی پیدا کرنی ہے، اور وقف کی صورت میں کم از کم 2 الف کی مقدار اور زیادہ سے زیادہ 3 الف کی مقدار درازگی پیدا کرنی ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے رب العالمین۔ رب عین کی جو ہے نا آواز جو ہے درست نکالنی ہے۔ دیکھیں نا، عین اور یہ حمزہ، ان کی شکلوں میں فرق ہے، ان کے صفات میں فرق ہے، ان کے مخارج میں فرق ہے، تو آواز میں بھی فرق کریں۔ اگر عین کی جگہ آپ نے حمزہ پڑھ دیا، الف پڑھ دیا، تو معنی جو ہے بدل جائے گا۔ اب تو ترجمہ یہ بن رہا ہے نا، اگر درست پڑھیں گے تو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یہ تو ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن کی جگہ اگر آپ پڑھ جائیں گے، یعنی عالمین کی جگہ اگر آپ یہاں پر حمزہ پڑھتے ہوئے عالمین پڑھ جائیں گے تو اب معنی جو ہے نا بدل جائے گا۔ اب معنی بنے گا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام دکھوں کا رب ہے، تکلیفوں کا رب ہے، اذیتوں کا رب ہے، غموں کا رب ہے۔ تو معنی جو ہے بدل گیا۔ تو جب معنی بدل جاتا ہے تو اس وقت اگر نماز میں ایسی غلطی ہو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر امام ایسی تلاوت کرے جس سے معنی فاسد ہو رہا ہے تو امام کی اپنی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، اور مقتدیوں کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر کوئی قاری ایسی تلاوت کرے، تلاوت کرنے والا ایسے پڑھے کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ رہا ہے، تو ایسی تلاوت کرنے والے پر، ایسی قرات کرنے والے پر، ایسے قاری پر قرآن پاک خود لعنتیں ڈالتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والے بہت سے ایسے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بہت سے ایسے ہیں جن پر خود قرآن جو ہے وہ لعنت ڈالتا ہے۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ جو قرآن پاک غلط پڑھتے ہیں، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ جاتے ہیں۔ تو اس کو درست ادا کرنا ہے تاکہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، ترجمہ ٹھیک بنے۔ تو اس کو پڑھیں گے رب العالمین۔ تو یہ اس کو درست پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اس کے نیچے آپ کو حروف متشابہ یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس کی وضاحت آپ سماعت فرمائیں کہ حرف کی جمع حروف ہے، اور متشابہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے ملنے جلنے کو۔ تو جو حروف ایک دوسرے سے شکل کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے ملتے ہیں، ان حروف کو حروف متشابہ کہتے ہیں۔ یعنی جن حروف کی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، صورتیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، وہ حروف متشابہ کہلاتے ہیں۔ جیسے با، تا، ثا، یہ 3 جو حروف ہیں ان کی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ اب فرق کیسے کریں گے؟ تو نقطوں کی مدد سے فرق کریں گے۔
اگر ایک نقطہ ہو نیچے تو اس کو با پڑھیں گے، اگر اوپر 2 نقطے ہوں تو تا پڑھیں گے، اگر 3 نقطے ہوں تو سا پڑھیں گے۔ تو یہ پہچان ہے۔ شکلیں تو ایک جیسی ہیں، لیکن نقطے جو ہے نا یہ آپ نے ذہن میں رکھنی اور اس سے آپ نے پہچان کرنی ہے، اور وہ حرف جو ہے نا جان لینا اور وہی حرف پڑھنا ہے جو وہ بن رہا ہو۔ اسی طرح آگے جیم، حا، خا، یہ حروف متشابہ میں سے ہیں۔ ان حروف کی بھی شکلیں ملتی ہیں، بس نقطوں کی مدد سے آپ فرق کریں گے۔ اگر نقطہ درمیان میں ہو تو جیم ہے، نیچے ہو تو جیم ہے، خالی ہو تو ہا ہے، اور اگر اوپر نقطہ ہو تو خا پڑھیں گے اس کو۔ اب شکلیں ایک جیسی ہیں لیکن نقطوں کی مدد سے فرق۔ اسی طرح دال اور ذال، ان کی شکلیں ایک جیسی ہیں لیکن نقطے کی مدد سے فرق ہوگا۔ جو خالی ہو وہ دال ہے اور جس پر نقطہ وہ ذال ہے۔ اسی طرح آگے آپ طا، ظا، عین، غین، اور اس کے ساتھ ساتھ سین، شین اور ان جیسے دیگر حروف، وہ اسی پر قیاس کرتے ہوئے آپ سمجھ لیں۔ یعنی جن حروف کی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں ان کو حروف متشابہ، اور جن حروف کی شکلیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی ان کو حروف غیر متشابہ کہتے ہیں۔ تو حروف جو متشابہ ہیں ان کی شکلیں چونکہ ملتی ہیں، ایک جیسی ہیں، تو نقطوں کی مدد سے ان کا جو ہے فرق کریں گے، ان کے پہچان کریں گے۔ تو اب یہاں پر عین موجود ہے تو اس کا تعلق حروف متشابہ کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ملتا جلتا دوسرا حرف غین وہ بھی آتا ہے، اس کی شکل ملتی ہے۔ نقطے کی مدد سے فرق کریں گے۔ یہاں پر نقطہ نہیں ہے تو عین، اگر نقطہ ہوتا تو ہم اس کو غین پڑھتے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں نون کو، لام کو، یہ نون موجود ہے، یہ لام موجود ہے، تو ان کی شکلیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی، تو یہ حروف غیر متشابہ میں شمار ہوں گے، جن حروف کی شکلیں ایک دوسرے سے نہ ملتی ہوں۔ تو جب ان کی شکلیں نہیں ملتی تو ان کی پہچان تو آسان ہے، لیکن جن کی شکلیں ملتی ہیں ان میں اکثر جو ہے نا بچے، طلباء جو ہے وہ غلطی کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ ہاں، نقطوں کی مدد سے وہاں پر جو ہے نا فرق کیا جا سکتا ہے اور پہچان کر کے درست حرف جو ہے پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر عین جو ہے وہ موجود ہے اور اس کا تعلق حروف متشابہ کے ساتھ ہے، اس لیے اس کا یہاں پر بیان کر دیا گیا۔ آگے جو ہے حروف قریب الصوت، اب اس سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت سماعت فرمائیں۔ حرف کی جمع ہے قریب، یہ لفظ جو ہے عام استعمال ہوتا ہے، نزدیک کو کہتے ہیں، قریب ہونا، نزدیک ہونا۔ صوت جو ہے یہ لفظ، اس کا معنی ہوتا ہے آواز، یعنی آواز کا ایک دوسرے کے قریب ہونا، نزدیک ہونا۔ تو اب پورے جو ہیں، پورے اس جملے کا جو ہے معنی یہ بنے گا کہ وہ حروف جن کی آواز ایک دوسرے سے قریب ہو، ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہو، بالکل نزدیک ہو ایک دوسرے کے، جن کی آواز، تو ان کو کیا کہیں گے، حروف قریب الصوت۔ اور جن حروف کی آواز ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہے، قریب نہیں ہے، نزدیک نہیں ہے، تو ان کو کیا کہتے ہیں، حروف بعید الصوت۔ بعید، وہاں پر قریب کی جگہ بعید کا لفظ لائیں گے، قریب نزدیک کو اور بعید دور کو کہتے ہیں۔ اگر آواز ایک دوسرے سے قریب ہے، نزدیک ہے حروف کی، تو ان کو قریب الصوت کہیں گے، اور اگر حروف کی آواز ایک دوسرے سے نہیں ملتی، دور ہے، نزدیک نہیں ہے، تو ان کو کیا کہیں گے، بعید الصوت۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، یہ جو حمزہ ہے اس کی آواز اور عین کی آواز یہ بالکل قریب قریب ہوتی ہے، تو لہٰذا ان کو کہیں گے حروف قریب الصوت۔ اسی طرح یہ جو ہا ہے، ہا اور یہ ہا، ان دونوں کی آواز بھی ایک دوسرے سے قریب ہوتی ہے، نزدیک ہوتی ہے، اس لیے ان کو کہیں گے حروف قریب الصوت۔ اسی طرح اور بھی حروف ہیں، تا ہے اور طوا ہے، ان دونوں کی آواز بھی بالکل نزدیک ہے۔ اسی طرح ثا اور سین ہے۔ اس کے علاوہ ذال
اور ضا ہے، دال اور ضاد ان کی آواز بالکل نزدیک قریب. تو جن حروف کی آواز بالکل ملتی جلتی ہو ان حروف کو حروف قریب الصوت کہیں گے. اور جن حروف کی آواز ایک دوسرے سے نہیں ملتی، جیسے با ہے اور تا ہے، ان کی آواز ایک دوسرے سے نہیں مل رہی. اسی طرح جیم ہے اور نون ہے، ان کی آواز ایک دوسرے کے قریب نہیں ہے، نزدیک نہیں ہے، تو ان کو حروف بعید الصوت کہیں گے. اب یہاں پر جو حرف موجود ہے وہ ہے عین. اس کا تعلق جو ہے وہ حروف قریب الصوت کے ساتھ ہے، چونکہ اس کی آواز جو ہے دوسری حروف کے ساتھ ملتی ہے. الف حمزہ جسے ہم کہتے ہیں، خالی ہو تو الف اور اس پر زبر زیر پیش ہو تو حمزہ، تو اس کے ساتھ آواز ملتی ہے. تو لہٰذا اس کا تعلق جو ہے حروف قریب الصوت کے ساتھ ہے. اب ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ جن کی آواز ایک دوسرے سے ملتی ہے تو ان کی پہچان کے لیے قراء حضرات نے فرمایا ہے کہ ان کے مخارج ذہن میں رکھیں، ان کی صفات ذہن میں رکھیں. دیکھیں ان کی شکلیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی تو ان کی آواز میں فرق کریں، اور فرق کرنے کے لیے یہی ہے کہ مخارج ذہن میں رکھیں، صفات ذہن میں رکھیں، یاد کریں، اور ان حروف کو ان کے مخارج سے ان کی صفات کی روشنی میں ادا کریں گے تو فرق پیدا ہو جائے گا، فرق پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا عین ہے تو اس کو اس کے مخرج سے ادا کرتے ہوئے، اس کی صفات کا خیال رکھتے ہوئے اس کو درست ادا کریں. اگر آپ نے اس کو مخرج سے ادا نہ کیا، حلق کا درمیان والا حصہ اس کا مخرج ہے وہاں سے ادا کریں. اگر آپ نے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کیا تو یہ حمزہ کی آواز جو ہے نا دینے لگے گی. تو حمزہ جو ہے نا نہیں پڑھنا بلکہ عین پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو خصوصی طور پر جو حروف قریب الصوت کہلاتے ہیں، یعنی جن کی آواز ایک دوسرے سے نزدیک ہے، قریب ہے، ان کو پڑھتے وقت ان چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ ان کو ان کے مخارج سے ادا کریں اور صفات کی روشنی میں ادا کریں تاکہ ایک دوسرے سے فرق کے ساتھ وہ ادا ہوں، پڑھنے میں امتیازیت پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ نیچے لکھا ہوا ہے حروف مرکبات. یاد رکھیں کہ جب حروف علیحدہ علیحدہ لکھے جاتے ہیں تو مکمل لکھے جاتے ہیں. جب حروف کو ملا کر لکھا جاتا ہے، جب حروف کا مرکب بنایا جاتا ہے تو اس وقت حروف کے سرے جو ہے لکھے جاتے ہیں دھڑ چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کچھ طلباء کو یا طالبات کو الجھن پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ حرف کون سا ہے. ٹھیک ہے نا، جب حروف تہجی میں پڑھا تو حروف تو مکمل تھے، آسانی تھی یاد کرنے میں، سمجھنے میں، لیکن جب وہ مرکب بنا، مختلف حروف کو جب جمع کر کے ایک کلمہ بنایا تو اس صورت میں ان کے سرے تو لکھے گئے، شروع والے سے تو لکھے گئے لیکن آخر والے جس کو ہم دھڑ کہتے ہیں وہ چھوڑ دیے گئے، جس کی وجہ سے پہچاننے میں کچھ مشکل پیدا ہوتی ہے. تو اس وقت بھی آپ نے نقطوں کی مدد سے، شکلوں کی مدد سے پہچان کرنی ہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ عین مکمل نہیں لکھا ہوا، صرف اس کا شروع والا حصہ لکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ اس پر نقطہ نہیں ہے اس لیے ہم اس کو عین پڑھ رہے ہیں. لام جو ہے مکمل نہیں لکھا ہوا، اس کا سرا شروع والا حصہ لکھا ہوا ہے، دھڑ چھوڑا ہوا ہے. میم بھی مکمل نہیں لکھا، دھڑ چھوڑا ہوا ہے، آخری حصہ چھوڑا ہوا ہے. تو یہیں آپ ہر جگہ آپ قیاس کریں گے. ہا مکمل نہیں لکھا ہوا، میم مکمل نہیں لکھا ہوا. کیوں؟ کیونکہ اب یہ مرکب ہو چکا ہے. جب اکیلے اکیلے حروف لکھے جائیں گے تو مکمل لکھے جائیں گے، جب ان کا مرکب بنے گا، دو یا دو سے زائد حروف جمع ہو گئے تو اس صورت میں ان کے سرے لکھے جائیں گے، دھڑ چھوڑ دیے جائیں گے. تو اس وقت ہم نقطوں کی مدد سے، شکلوں کی مدد سے پہچان کریں گے. اب شکل کی مدد سے ہم پہنچے کہ یہ حروف متشابہ میں سے ہے. اب یہاں پر نقطوں کی مدد سے ہم نے پہچان کر لی کہ اب چونکہ نیچے نقطہ نہیں ہے لہذا جیم نہیں پڑھیں گے، اوپر نقطہ نہیں ہے خا بھی نہیں پڑھیں گے، چونکہ یہ خالی ہے لہذا اس کو ہا پڑھیں گے. یعنی اس طرح آپ اس کو سمجھیں اور آگے سمجھائیں. اس کے بعد کھڑی حرکت کا بیان ہے. عین کی جگہ حمزہ، اس کی وضاحت ہے حمزہ وصلی کی. تو یہ چیزیں انشاءاللہ آگے والے سبق میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.